ان حالات کے اندر لوگوں کے پاس قیادت کا بہت زیادہ فقدان تھا. اپنی اپنی سطح پر کچھ لوگ تنگ آ کر بلز جلا رہے تھے, خودکشیاں کر رہے ہیں, رکشوں کو آگ لگا رہے تھے. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پھر جماعت اسلامی میدان عمل میں آئی, اور جماعت اسلامی ہی یہ واحد جماعت تھی جو نہ تو پی ڈی ایم کے ساتھ اقتدار میں شریک تھی, اور ہمیشہ سے پاور پولیٹکس کو لے کر جماعت اسلامی جو ہے میدان عمل میں رہی ہے. اور خاص طور پہ یہ دھرنوں کی اصطلاح, احتجاج, لانگ مارچز, یہ ان سب کی داغ بیل جماعت اسلامی نے ہی ڈالی ہے. اور 2 ستمبر کو جس طرح جماعت اسلامی کی کال پر پاکستان بھر میں ہڑتال ہوئی, بڑی کامیاب ہڑتال رہی, اور آگے بھی جماعت اسلامی مسلسل اپنا لاہے عمل مرتب کر رہی ہے. اسی تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سینیٹر تو اب نہیں ہیں. بہت شکریہ سراج صاحب آپ کے وقت کا, آپ کے قیمتی وقت کا. سراج الحق صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ 2 ستمبر کو جو آپ کی ہڑتال تھی بہت کامیاب رہی ہے, اور عوام بڑی دیر سے کسی مسیحا کی منتظر تھی جو آپ کی صورت میں ان کو نظر آئے. سر, اب ہڑتال تک کی بات ختم ہو گئی ہے یا پھر آپ سمجھتے ہیں کیا آپ کا اگلا لاہے عمل ہے, کیا مزید کرنے جا رہے ہیں سر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگلا لاہے عمل کیا ہے؟ اس کا انحصار حکومت کے رویے پر ہے. اگر حکومت نے بجلی کے بلوں میں ظالمانہ اضافہ واپس لیا تو ہم مزید درنے نہیں دیں گے, ہم شاباش دیں گے. لیکن اگر حکومت نے اس ظلم کو جاری رکھا, نظر ثانی اور اپنے فیصلوں کو واپس لینے کے بجائے IMF کے حکم پر چلتی رہی یہ حکومت, تو پھر جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک تو IPPs کے جو معاہدے ہیں رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت, ہم ان کی تمام تر تفصیلات لے کر ایک تو قوم کے سامنے رکھیں گے کہ قوم کے ساتھ یہ فراڈ ہوا ہے. بڑے کمیشن لے کر, بڑی رشوتیں لے کر, ان سے مراعات لے کر, ذاتی فوائد اٹھا کر انہوں نے قوم کے گلے میں اور قوم کے ہاتھوں میں یہ ہتھکڑیاں ڈالی ہے جس کو ہم مسترد کرتے ہیں, اور اس معاہدوں کے خلاف ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں. اس لیے کہ حکومت اگر بات نہیں سنتی ہے پھر قوم سپریم کورٹ سے تقاضا کرتی ہے کہ وہ ان کو ریلیف دے اور ان معاہدوں کو ختم کرنے کا حکم دے. سوال یہ ہے کہ اس کا جرمانہ کون بھرے گا؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ جن ظالموں نے یہ معاہدے کیے ہیں ان کی جائیدادوں کو فروخت کر کے, وہ غریب لوگ نہیں ہیں, وہ بلین پیسہ رکھتے ہیں, ڈالر رکھتے ہیں. ایک ان کے وزیر کے کمرے سے 4 ارب روپیہ ابھی برآمد ہوتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ ان کی جائیدادوں کو فروخت کر کے, جائیدادوں کو ختم کر کے ان خزانے میں اور ان جرمانوں میں جمع کیا جائے, لیکن عوام کو اس ظلم سے نجات دلایا جائے. تو ہم اس کے خلاف سپریم کورٹ بھی جا رہے ہیں. پھر یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی ہے کہ یہ جو IPPs کے مالکان ہیں یہ سب کے سب باہر کے نہیں ہیں, اس میں پاکستان کے لوگ ہیں. پیپل پارٹی میں شامل ہے, مسلم لیگ میں شامل ہے, PTI میں شامل ہے. تو کیا ہماری حکومت اتنی کمزور ہے کہ اپنی شہریوں کے ساتھ دوبارہ مذاکرات کرے کہ بابا ہم نہیں قبول کرتے, ہماری قوم قبول نہیں کرتی آپ کے معاہدوں کو؟ اب 2 ستمبر کا ہڑتال جو ہوا ہے اس نے ہماری حکومت کو ایک زبردست بیس مہیا کی. اسی کو بیس بنا کر کے 80 لاکھ دکانداروں نے ہڑتال کر کے حکومت کو, IPPs کے مالکان کو یہ پیغام دیا ہے کہ یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے. وجات دنیا کا عجیب ترین ظلم ہے. میں نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ بجلی کی پیداوار زیادہ ہے اور لاگت نہیں ہے, لہٰذا جتنا سٹور ہے ہمارے ساتھ بجلی خرچ ہو جائے نہ ہو جائے, لیکن آپ نے اس کا بل ادا کرنا ہے. یعنی ظلم آپ کرے, جرم آپ کرے, چوری آپ کرے, معاہدے آپ کرے, مراعات آپ لے لے, فائدے آپ اٹھا لے, اور بوجھ غریب پاکستان. لیکن سراج صاحب جو نگران وزیر اعظم ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب, وہ کہتے ہیں جب آپ لوگوں نے ہڑتال کی کال دی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ ہڑتال غیر ضروری ہے, حالات اتنے بھی وہ نہیں ہیں, اتنے بھی خراب نہیں ہیں کہ ہڑتال کی کال دی جائے. نگران وزیر اعظم صاحب تو یہ کہتے ہیں, اور جب نوجوانوں کا ان سے سوال ہوتا ہے کہ نوجوان ملکی حالات سے تنگ آ کر, مایوس ہو کر بیرون ملک جا رہے ہیں بڑی تعداد میں, تو وہ کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے, جاتے ہیں تو جائیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, وہ تو سب اچھا ہے کہ گردان کا راگ الاپ رہے ہیں. سر میں خود حیران ہوا انوار الحق صاحب کے یہ سٹیٹمنٹ پڑھ کر اور دیکھ کر کہ وہ کہتے کہ لوگ باہر جائیں تو جائیں, اس لیے کہ پاکستان تو کوئی نہیں آیا. کیا سعودی عرب سے, کیا قطر سے, کیا کویت سے, کیا برطانیہ سے, کیا فرانس سے, کیا چائنا سے, کیا امریکہ سے یہاں کوئی آیا ہے؟
اس لیے کہ وہاں حالات اچھے ہیں، تو یہاں کیوں آئے؟ یہاں حالات خراب ہے۔ پہلے لوگ یہی کہتے تھے نا کہ پاکستان میں رہنا ہے اور ادھر ہی مرنا ہے، اب یہی کہتے ہیں کہ بس پاکستان سے جتنا جلد ہو سکے نکلنا ہے۔ اب 300 آپ کے بچوں نے دریا میں کود کر خودکشی کی، ڈوب گئے، 300 کے تعداد میں یونان کے سمندر میں ڈوب گئے۔ کیا یہ خوشی کی وجہ سے باہر گئے؟ کیا کوئی شادی پروگرام میں شرکت کرنے باہر گئے؟ 4 لاکھ نوجوان گزشتہ چند مہینوں میں، اور یہ عام لیبر نہیں ہے، اس میں ڈاکٹر ہے، اس میں انجینئر ہے، اس میں آئی ٹی کے ماہرین ہیں، اس میں ہمارے ایگریکلچر کے بہت بڑے بڑے نام ہیں، یہ سارے لوگ باہر جا رہے ہیں۔ تو ہمارے اس غربت کو، درد کو، تکلیف کو، مصیبت کو وزیر اعظم نے جس طرح نان ایشو قرار دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پوری قوم کی تکلیف کا مذاق اڑایا ہے۔ ان کو سنجیدہ لینا چاہیے۔ ممکن ہے ان کے ساتھ بھی وہی پرانی مشیر جمع ہے، اور میرے علم کے مطابق ان کے ساتھ اس وقت وہی مشیر ہے جو پرویز مشرف کے ساتھ تھے، بعد میں پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے، بعد میں وہی لوگ مسلم لیگ کے ساتھ تھے، وہی لوگ پھر عمران خان کے ساتھ تھے، وہی لوگ پھر پی ڈی ایم کے ساتھ تھے۔ آج میرے علم کے مطابق وہی لوگ جناب انوار الحق کے ساتھ ہیں۔ تو جس طرح وہی حکومت ناکام ہو گئی ہے، عوام کی آواز نہیں سنتے تھے، اندھے بہرے اور بیچارے اپنے دفاتر میں بند تھے، اسی طرح شاید نگران حکومت بھی ناکامی سے دوچار ہو رہی ہے۔ تو ہماری اس ہڑتال کو قوم کا پیغام سمجھے، بجلی کے بلوں میں اضافے کو واپس لے لے، آئی پی پیس کے معاہدوں پر نظر ثانی کر لے، ہمارا اتنی درخواست ہے۔ سراج صاحب، اگر آپ نے تو یہ اپنے مطالبات سامنے رکھے ہیں، اور لیٹس سپوز فرض کریں کہ آپ کے ان مطالبات پر حکومت ٹس سے مس نہیں ہوتی ہے، اور شنید تو آپ کے سینیٹر مشتاق صاحب نے کہا کہ بجلی کا یونٹ جو ہے ستمبر میں 90 روپے فی یونٹ تک ہو سکتا ہے، پیٹرول بھی بڑھنے کی شنید ہے کہ 300 ساڑھے 300 تک فیول بھی جا سکتا ہے۔ تو سر، اگر حالات یہی رہتے ہیں اور مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر آپ کا اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ کہ اس حکومت کے خلاف دھرنا دیں گے؟ نگران حکومت ہے، یہ تو ویسے ہی بے بس ہے۔ فائنل حکمت عملی سراج صاحب کیا ہوگی پھر جماعت اسلامی کی؟ اب دیکھیں، یہ تو بے بس حکومت نہیں ہے۔ بے بس اپنے آپ کو کہہ کر وہی کام کر رہی ہے جو آئی ایم ایف ان کو آرڈر دیتی ہے۔ بے بس نہیں ہے، اس لیے کہ جو سیاسی حکومتیں ہیں ان کے ساتھ مافیاز ہوتی ہے، لینڈ مافیا، ڈرگ مافیا، پیٹرول مافیا، پیاز مافیا، ڈیزل مافیا، کوئلہ مافیا، یہ سارے مافیاز ہوتے ہیں اس میں۔ تو اگر حکومت کوئی نیک اور اچھا کام کرنا بھی چاہے اور ان مافیاز کے مفادات پر ضد پڑتی ہو تو اس کو ریزسٹ کرتے ہیں۔ اس حکومت کے ساتھ کوئی اس طرح رکاوٹ نہیں ہے، یہ جو بھی فیصلہ کرنا چاہیے کر سکتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نگران حکومت بہتر پوزیشن میں ہے کہ چوری کو کنٹرول کر لے۔ اب ان کا اپنا سٹیٹمنٹ ہے، میرا تو نہیں ہے، کہ 550 ارب سے زیادہ چوری ہوتی ہے۔ تو اس میں کون سا آئی ایم ایف رکاوٹ ہے کہ آپ چوری کو کنٹرول کر لے؟ آپ کے لائن لاسز ہے 500 ارب سے زیادہ، اس میں کون سا آئی ایم ایف رکاوٹ ہے کہ آپ لائن لاسز کو کنٹرول کر لے؟ آپ کے 1,90,000 سے زیادہ 20 گریڈ، 19، 18، 22 گریڈ یہ بڑے آفیسرز، یہ مفت خورے ہیں، ایک طرف لاکھوں میں تنخواہ لیتے، ایسے آپ کے آفیسر ہے کہ 15 لاکھ روپے تنخواہ لیتے ہیں اور مفت بجلی بھی استعمال کرتے ہیں، اور یہ 220 بلین کا بجلی یہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ 1.2 ٹریلین مفت کا پیسہ کم از کم بچا کر آپ ریلیف پر عوام کو دے دے، یہ بوجھ ہمارے کندھوں سے اٹھا لے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس حکومت کو مجبور کریں گے کہ یہ بجلیوں میں ناروا اضافہ واپس لے لے۔ وجاہت ہمارا سمپل مطالبہ ہے کہ جو بجلی کے اصل قیمت، وجاہت بجلی استعمال کرتا ہے یا سراج الحق استعمال کرتا ہے، اصل قیمت مجھ سے لے لے، لیکن اصل قیمت کے علاوہ جو 48 روپیہ اضافی ٹیکسز کی صورت میں قوم کا خون پسینہ نچوڑ کر آپ لے لیتے ہیں، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ دہشت گردی ہے، یہ ظلم ہے، یہ ڈکیتی ہے، یہ لوگوں کے جیبوں پر ڈاکہ ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے کارکنان کو مشورہ دیا ہے، آرڈر دیا ہے کہ جہاں بھی سرکار کا آدمی جا کر لوگوں کے میٹر کاٹنا چاہے اس کو ریزسٹ کر لے، اس کی حفاظت کر لے غریب آدمی کا، اس لیے کہ کارندے، سرکار کے کارندے
یہ کسی MP یا سینیٹر کے گھر نہیں جاتے ہیں. تو سراج صاحب یہ سول نافرمانی ٹائپ کی بات ہوگی نا, غریب کے پاس جائیں گے. ڈس اوبیڈینس کے زمرے میں نہیں آئے گا, اس پہ تو ریاست بھی حرکت میں آ سکتی ہے. نہیں وجاہت صاحب, ایک میٹر, بجلی کا میٹر جب میں نے ایک بار خریدا ہے تو آپ کا پھر کیا حق ہے کہ آپ وہ مجھ سے لے لیتے ہیں. گیس کا میٹر ایک بار میں نے اس کی کرایہ دی کہ کرایہ نہیں, اس کی قیمت ادا کی ہے. قانونی طور پر آپ نہیں اتار سکتے میٹر بل میں. قانونی لحاظ سے وہ اب عوام کی پراپرٹی ہے. یہ ظلم ہے کہ اس کو کاٹ کر ساتھ لے جاتے ہیں, پھر اس کو دوبارہ لینے کے لیے اس کو پھر 6-8 مہینے محنت کرنی پڑتی ہے اور وابڈا کے دفاتر کے طواف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. یہ ظلم اور جبر ہے. اس لیے ہم ان ناروا ٹیکسز کے خلاف بھی سپریم کورٹ جا رہے ہیں اور IPPs کی اس ظالمانہ معاہدوں کے خلاف بھی سپریم کورٹ جا رہے ہیں. اچھا سراج صاحب یہ بتائیے گا, جس طرح آج کل تو ہر شخص کو بس ایک ہی پریشانی ہے کہ بجلی کا بل پتہ نہیں کتنا آئے گا اور وہ اسی ٹینشن میں ہے, میری بھی یہی اس وقت پریشانی ہے, تو آپ کا بھی تعلق متوسط طبقے سے ہے, کیا آپ کو بھی اسی پریشانی میں مبتلا ہے کہ بجلی کا بل جس طریقے سے آ رہا ہے, جس کا پچھلے مہینے 30,000 آیا تھا اور شنید یہ ہے کہ اس دفعہ ڈبل بل آنے کا خدشہ ہے, تو آپ بھی کچھ ایسی ہی کیفیت سے دوچار ہیں؟ ہم 3-4 بھائی اکٹھے رہتے ہیں اور صحیح بات یہ ہے کہ ہم 4 بھائی اکٹھے ایک گھر میں رہتے ہیں اور ہم مشترکہ طور پر وہ بل ادا کرتے ہیں, لیکن کبھی بھی ہم اتنے پریشان نہیں ہوئے ان بلوں کی وجہ سے جتنا اب پریشان ہیں. ایک طرف LPG کی قیمت میں 38 روپے اچانک اضافہ کیا فی کلو LPG. بھئی کیا مصیبت آئی ہے. میں نے وجاہت پرسوں ڈاکہ فون کر کے ایک دوست سے بنگلہ دیش میں بجلی کے فی یونٹ قیمت معلوم کی. حیرانگی ہے کہ 100 یونٹ جو استعمال کرتے ہیں حکومت ان کو 3.94 پیسے پر 1 یونٹ دیتی ہے. اگر کوئی 600 یونٹ استعمال کرتا ہے تو حکومت ان کو 10.45 پیسے فی یونٹ پر بجلی دیتی ہے. سری لنکا, بھوٹان, نیپال, انڈیا, افغانستان, یعنی ہمیں کیا ہو گیا کہ تمام غریب ممالک ہیں, حتیٰ کہ ان میں سے بعض ایسے ممالک ہیں جن کی آبادی لاہور اور کراچی سے بھی کم ہے, جن کے ساتھ وسائل بھی نہیں ہے, اتنے معدنیات بھی نہیں ہے, اتنا 1000 کلومیٹر ساحل بھی نہیں ہے, اتنا ونڈ انرجی کے لیے ماحول بھی نہیں ہے, 4 موسم بھی نہیں ہے, زر زمینی بھی نہیں ہے, چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں, کمزور لوگ ہیں, لیکن وہاں کرنسی مضبوط, وہاں کے برآمدات ہم سے بہتر, وہاں کی شرعی ترقی ہم سے بہتر, وہاں کی کرنسی ہم سے مضبوط. حتیٰ کہ کل ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ افغانستان کی کرنسی اور مضبوط ہو گئی, پاکستان کی کرنسی سے ان کی کرنسی 3 گنا بہتر ہے. جو ہم باتیں تانوں میں کہتے تھے کہ 2% کا یہ شخص نہیں ہے, وہ ٹکا جو ہے وہ بھی ہمارے روپے سے زیادہ مستحکم اور مضبوط ہو گیا ہے. سراج صاحب لاسٹلی یہ بتائیے گا, ٹائم کم ہے, کلوزنگ کی جانب بڑھنا ہے. سراج صاحب آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے لوگ بہت اچھے ہیں, ایمانت دار ہیں, کرپٹ بھی نہیں ہیں, لیکن الیکشن جب آتا ہے تو انہی جماعتوں سے جماعت اسلامی اتحاد کر لیتی ہے, انہی جماعتوں کے مردہ سیاسی گھوڑے میں جان جماعت اسلامی ڈالتی ہے, ان سے انتخابی طور پر بھی اتحاد کرتی ہے. تو 2023 کا اگر الیکشن ہوتا ہے اپنے ٹائم پہ, یا 2023 میں ہو یا 24 میں ہو, تو سر آپ کا سیاسی لاہ عمل کیا ہوگا؟ اس دفعہ بھی کوئی اتحادی سیاست کریں گے آپ, یا پھر جماعت اسلامی اپنے نشان پر الیکشن لڑے گی؟ حکمت عملی کیا ہوگی؟ کیونکہ اس کے حوالے سے آپ پر بہت سے سوالات کیے جاتے ہیں جماعت اسلامی پر. وجاہت اس وقت جو آئینی, معاشی اور سیاسی بحران ہے, اس وقت جو مہنگائی اور بے روزگاری ہے, اس وقت جو ملک میں بدامنی ہے, خودکش دھماکے ہیں, اس وقت جو غیر یقینی صورتحال ہے, اس کا ذمہ دار کون؟ اس کا ذمہ دار یہیں PDM, پیپلز پارٹی اور PTI کے سابقہ حکومتیں ہیں. ان میں سے ہم کیوں ان کے ساتھ اتحاد کر لے؟ انہوں نے تو قوم پر یہ ظلم اور یہ جبر اور یہ مصیبتیں ڈالی ہے. جماعت اسلامی نے ماضی کو دیکھ کر, ہم نے بہت سارے اتحادوں میں حصہ لیا, لیکن جب بھی ہم پھر اسمبلیوں میں پہنچ جاتے ہیں ان سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھئی اتحاد بننے سے قبل جو معاہدے ہیں اس پر عمل کرے, وہ عمل نہیں کرتے. وہی ورلڈ بینک, وہی MIF, وہی کہتے ہیں مجبوریاں. اس لیے جماعت اسلامی نے طے کیا ہے کہ ایک دینی اور انقلابی اور ایک پروگریسو تحریک کی حیثیت سے ہم
अपने निशान पर और अपने झंडे और अपने ٹھیک ہے، मंशूर اپنے के साथ جھنڈے اپنے इंशाअल्लाह نشان इलेक्शन लड़ेंगे। پر جماعت اسلامی हर الیکشن لڑے گی۔ بہت شکریہ جماعت اسلامی سراج الحق صاحب ہمارا موجود ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ آئندہ جو بھی الیکشن ہوگا ہم کسی سیاسی جماعت سے اتحاد نہیں کریں گے، اپنے نشان اور اپنے جھنڈے تلے ہم الیکشن لڑیں گے۔